بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی بندر سے کیوں کر دی؟ بندر نے شہزادی کے ساتھ کیا کر دیا؟ دوستو، اس جانکاری کے لیے اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور دراز ملک کا بادشاہ بہت عقل مند اور انصاف پسند تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو بے شمار خوبصورت اور عقل مند کا شکار تھی۔ ہر ریاست کا شہزادہ اسے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ جو سب سے زیادہ عقل مند اور باہمت ہوگا اس سے اس کی بیٹی کی شادی ہوگی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک عجیب اعلان کیا، جو بھی میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے اسے ایک ایسا پہلو حل کرنا ہوگا جو اب تک کسی نے نہیں کر سکا۔ بہت سے شہزادے اور وزیر آئے، لیکن کوئی بھی پہلو کا صحیح جواب نہ دے سکا۔ پھر اچانک ایک بندر آیا اور ادب سے بیٹھ گیا۔ دربار میں ہنسی کا شور مچ گیا، مگر بادشاہ نے کہا ہر شخص کو برابر موقع ملنا چاہیے۔ بندر نے پہلو کا جواب دیا جو بالکل درست تھا۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے بندر سے پوچھا، تم کون ہو؟ تم بندر؟ تو بندر بولا، میں ایک انسان تھا، ایک جادو کا شکار ہو گیا۔ ایک ظالم جادوگر نے مجھے بندر بنا دیا ہے۔ اگر ایک نیک دل انسان مجھے اپنی بیٹی کا حقدار سمجھ کر شادی کرے تو میں واپس انسانی شکل میں آ سکتا ہوں۔ بادشاہ نے سوچا، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو میری بیٹی اس کی وجہ سے ایک نئی انسان کی زندگی بنا سکتی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی سے مشورہ کیا۔ شہزادی نے اپنی عقل مندی سے فیصلہ کیا کہ اگر یہ بندر واقعی انسانی شکل میں واپس آ سکتا ہے اور اچھا انسان ہے تو اس کی مدد کرنا چاہیے۔ نکاح کے فوراً بعد ایک روشنی کا جھلک چمکتا ہوا اور بندر ایک خوبصورت نوجوان شہزادہ میں تبدیل ہو گیا۔ سب حیران رہ گئے۔ شہزادی اور وہ شہزادہ بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ نے اسے اپنی ریاست میں ایک عام موقع دیا اور سب خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ جب سب نے دیکھا کہ بندر اصل میں ایک شہزادہ تھا تو دربار میں ہر طرف خوشی چھا گئی، مگر کچھ وزیر اور عمر دراز لوگ اس فیصلے سے ناراض تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی ایک جانور سے کر کے اپنی بے عزتی کروائی ہے، چاہے وہ اب انسان بن گیا ہو۔ لیکن بادشاہ نے مسکرا کر کہا، صرف شکل دیکھ کر فیصلہ کرنا بے وقوفی ہے۔ عقل مندی، وفاداری اور سچائی اصل دولت ہے۔ یہ بات اس ظالم جادوگر تک بھی پہنچی جو اس شہزادہ کو بندر بنا چکا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر ایک نیا چال چلانے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات جب نیا داماد اور شہزادی اپنے محل میں سو رہی تھی، جادوگر نے جادو کے ذریعے شہزادہ کو پھر سے ایک پتھر بنا دیا، شہزادی کو بے ہوش کر دیا۔ صبح جب محل میں ہر کوئی اٹھا تو شہزادی تو تھی مگر شہزادہ غائب تھا۔ ہر طرف تلاش شروع ہو گئے، لیکن کوئی بھی اس کا پتہ نہ چلا سکا۔ شہزادی روتی رہی، مگر کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ آخری وہ کہاں چل گیا۔ ایک دن شہزادی کو خواب میں ایک بزرگ نظر آئے جو بولے، اگر تم اپنے شوہر کو واپس دیکھنا چاہتی ہو تو تمہیں ایک مشکل سفر طے کرنا ہوگا۔ ایک پرانی کوفے میں ایک جادوگر رہتا ہے، اس کے پاس ایک جادوئی کا چراغ ہے۔ اگر تم اس چراغ کو حاصل کر لو تو تمہارا شوہر پر جو جادو ہوا ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ شہزادی نے اپنے باپ سے اجازت لی اور ایک وفادار نوکر کے ساتھ سفر پر نکل گئی۔ اس نے جنگلات اور پہاڑوں کا سفر طے کی۔ راستے میں اسے بہت سے مشکلیں آئیں، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ آخری ایک دن اسے وہ کوفہ مل گیا جس میں جادوگر رہتا تھا۔ شہزادی نے چالاکی استعمال کرتے ہوئے اس جادوگر کا بھروسہ جیت لی اور اس کے جادو کا چراغ چرا لی۔ جیسا ہی اس نے چراغ لگڑی، ایک جن باہر آیا
جن نے پوچھا بولو تمہارا کیا خدمت کروں؟ شہزادی نے کہا میرے شوہر پر جو جادو کیا گیا ہے اسے ختم کر دو اور اسے واپس انسان بنا دو۔ جن نے فوراً اپنے جادو سے شہزادہ کو پھر سے انسان بنا دیا۔ شہزادی نے خوشی سے شکریہ ادا کیا اور اپنے شوہر کو لے کر واپس ریاست آ گئی۔ شہزادہ واپس آنے کے بعد ریاست میں ایک نیا دور کا آغاز ہوا۔ ہر طرف خوشی چھا گئی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی اور داماد کی عزت میں ایک بڑا جشن منایا، مگر ابھی بھی کچھ لوگ تھے جو اس شہزادے کو پوری طرح قبول نہیں کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ اصل میں ایک شہزادہ تھا تو پھر اس کا ماں باپ کا پتہ کیوں نہیں ہے۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت محل میں آئی اور رونے لگی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ کون ہے تو اس نے کہا میں ایک بد نصیب ماں ہوں جو اپنے بیٹے سے بچھڑ گئی تھی۔ میرا بیٹا ایک شہزادہ تھا مگر ایک ظالم جادوگر نے اسے چھپا دیا اور اس کی شکل بدل دی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا داماد میرا بیٹا ہے۔ جب بوڑھی عورت نے اپنی کہانی سنائی تو سب حیران رہ گئے۔ شہزادہ نے اپنی ماں کو پہچان لیا اور اس سے گلے لگا کر رونا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے فوراً اس کا اصل ملک کے لوگوں کو بلایا اور معلوم کیا، پتہ کیا کہ اصل میں ایک عظیم سلطنت کا شہزادہ تھا جسے اس کے دشمن نے ایک جادوگر کی مدد سے چھپا دیا تھا۔ جب یہ بات سب کو پتہ چلی تو ہر کوئی بادشاہ کی عقل مند کا اقرار کرنے لگے۔ اگر اس نے شہزادی کی امتحان نہیں لی ہوتی تو شاید وہ کبھی بھی واپس اپنی اصل پہچان نہیں پا سکتا۔ بادشاہ نے اپنی داماد کو اپنی ریاست کا اگلا وارث بنا دیا۔ کچھ عرصے بعد جب بادشاہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنی بیٹی اور داماد کو تاج پہنا دیا اور اپنی ریاست ان کے حوالے کر دیا۔ شہزادی اور نایاب بادشاہ بہت عقل مندی سے حکومت چلانے لگے۔ انہوں نے انصاف اور رحم دل سے ملک کا نظام چلایا اور ہر کوئی ان سے خوشی تھا۔ ان کی کہانی ہر کسی کے لیے ایک مثال بن گئی۔ شہزادی اور نایاب بادشاہ بہت عقل مند اور انصاف سے ریاست چلا رہے تھے۔ ہر طرف خوشحالی تھی، مگر ایک کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جادوگر کی موت کے بعد اس شاگردوں میں غصہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ نایاب بادشاہ اور شہزادی ان کے استاد کا بدلہ ضرور کریں گے۔ انہوں نے ایک چھپا ہوا جادوگر بلایا جو اور بھی زیادہ طاقتور تھا۔ اس جادوگر نے ایک عظیم چال چلائی۔ ایک رات جب بادشاہ اور شہزادی اپنے محل میں سو رہے تھے تو جادوگر نے ایک عجیب جادو کا عمل کیا۔ صبح جب بادشاہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہ پھر سے بندر بن چکا ہے۔ جب شہزادی نے دیکھا کہ اس کے شوہر دوبارہ بندر بن گیا ہے تو وہ رونے لگی۔ محل میں ہر طرف مچ گیا۔ وزیر اور سپاہی بھی حیران تھے۔ لوگ کہنے لگے شاید بادشاہ اصل میں انسان نہیں تھا، اس لیے وہ دوبارہ بندر بن گیا۔ لیکن شہزادی کو یقین تھا کہ یہ کسی کی چال ہے۔ اس نے اپنے باپ سے کہا ابو جان مجھے پھر سے اپنے شوہر کی مدد کرنی ہوگی، مجھے ایک بار کرنے دیجیے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی ہمت دیکھی اور اس سے اجازت دی۔ شہزادی اپنے وفادار نوکر کے ساتھ ایک بار پھر نکلی۔ اس بار اسے ایک اور بھی زیادہ مشکل سفر کرنا تھا۔ اس نے ہر طرف تلاش کی مگر اسے وہ جادوگر نہیں ملا جو اس کی ذمہ داری تھا۔ ایک دن اسے ایک درویش ملے جو بہت عقل مند لگ رہے تھے۔ شہزادی نے اس سے مدد کی درخواست کی۔ درویش نے کہا اگر تم اپنے شوہر کی مدد کرنا چاہتی ہو تو تمہیں ایک عجیب ندی کا پانی لانا ہوگا۔ یہ ندی ایک جادو کا اثر ختم کر سکتی ہے مگر وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ شہزادی نے ہمت سے کہا میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ درویش نے اسے ایک نقشہ دیا اور کہا کہ اسے 3 سخت امتحان دینا ہوگا۔ پہلا امتحان آگ کا دریا۔ سفر کے دوران شہزادی ایک ایسی راستے پر پہنچی جہاں صرف آگ ہی آگ تھا۔ اگر وہ ایک بھی غلط قدم اٹھائی تو جل جاتی، مگر اس نے اپنی عقل سے کام لی اور ایک خاص
چٹان پر چڑھ کر دوسری طرف پہنچ گئی۔ دوسرا امتحان شیشے کا جنگل۔ اس کے بعد وہ ایک ایسا جنگل میں آئی جہاں پر ہر طرف شیشہ ہی شیشہ تھا۔ اگر کوئی ان سے گزرنے کی کوشش کرتا تو وہ کاٹ دیتا۔ شہزادی نے درویش کی دی ہوئی ایک پتھر کا استعمال کیا جو ان شیشوں کو توڑ سکتا تھا۔ تیسرا امتحان جادو کا شیر۔ آخری امتحان ایک جادو کا شیر تھا جو صرف اس شخص کو جان سے مارتا جو جھوٹ بولتا۔ شہزادی نے اس سے کہا، میں صرف سچ بولوں گی، اگر تم مجھے جانے نہیں دو گے تو تم بھی مر جاؤ گے۔ شیر نے اسے دیکھا اور سمجھ گیا کہ وہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہی، اس لیے اس نے اسے جانے دیا۔ جادو کی ندی۔ آخری شہزادی وہ ندی تک پہنچ گئی۔ اس نے ایک مشک میں پانی بھری اور واپس ریاست آئی۔ جیسا ہی اس نے پانی اپنے شوہر پر ڈالا وہ پھر سے انسان بن گیا۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اب کسی بھی جادوگر کو ریاست میں جگہ نہیں دیا جائے۔ اس نے سارے جادوگروں کو نکال دیا۔ شہزادی اور اس کا شوہر آخری کار ایک پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ شہزادی نے اپنی عقل مندی اور ہمت سے اپنے شوہر کو پھر سے انسانی شکل میں واپس لے آئی۔ پورا ملک خوشی سے جھوم رہا تھا اور سب لوگ بادشاہ اور اس کی بیٹی کی تعریف کر رہے تھے، لیکن یہ کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ جب کچھ وزیر اور عمر دراز لوگ نے دیکھا کہ شہزادی کا شوہر ایک بار پھر انسان بن گیا ہے تو ان کا دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک پرانی پہچان والا انسان جو پہلے بندر بنا دیا گیا تھا ان کا بادشاہ بنا۔ ایک بزرگ وزیر نے کہا، یہ بادشاہ بننے کا لائق نہیں ہے۔ اگر یہ اصل شہزادہ ہے بھی تو اس نے اب تک کوئی جنگ نہیں جیتی، نہ ہی کوئی عظیم کام کیا ہے۔ دوسرا وزیر نے کہا، بادشاہ کو چاہیے کہ اسے ایک امتحان دے تاکہ معلوم ہو کہ کیا یہ اصل میں حکومت چلانے کا قابل ہے یا نہیں۔ بادشاہ نے سوچا کہ یہ بات درست ہے، اس لیے اس نے اپنی داماد کو بلایا اور کہا، اگر تم اصل میں ایک باہمت بادشاہ بننا چاہتا ہو تو تمہیں 3 مشکل کا حل کرنا ہوگا۔ شہزادہ راضی ہو گیا۔ پہلا مشکل۔ بادشاہ نے کہا کہ ملک کے قریب دشمن ریاست نے ان کے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ اگر شہزادہ اصل میں بہادر ہے تو اسے وہاں جنگ جیتنا ہوگا۔ شہزادہ نے ایک چھوٹی فوج لے کر اس ریاست کے بادشاہ سے لڑنے گیا، مگر اس نے صرف تلوار سے نہیں بلکہ عقل سے کام لیا۔ اس نے ریاست کے لوگوں میں محبت اور انصاف کا پیغام پھیلایا۔ دشمن فوج نے دیکھا کہ یہ شہزادہ صرف قانون نہیں بنانا چاہتا ہے بلکہ انصاف چاہتا ہے، اس لیے بہت سے لوگ اس کے ساتھ مل گئے اور بنا کسی بڑی جنگ کے وہ ریاست اس کے قبضے میں آ گئی۔ دوسرا مشکل۔ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ۔ وزیروں نے کہا کہ اگر وہ اصل شہزادہ ہے تو اسے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ لے کر دکھانا ہوگا۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ یہ صرف ایک چال ہے، مگر اس نے عقل مندی سے کام لی۔ اس نے ایک سفر کیا اور الگ الگ ملکوں کا مطالعہ کرنے لگا۔ پھر وہ ایک درویش کے پاس گیا اور اسے مشورہ لیا۔ درویش نے کہا، دنیا کا سب سے بڑا خزانہ سونا یا ہیرا نہیں بلکہ علم ہے۔ اگر تم اصل بادشاہ بننا چاہتا ہو تو اپنی ریاست میں علم کو عام کرو۔ شہزادہ واپس آیا اور کہا، دنیا کا سب سے بڑا خزانہ علم ہے، اس لیے میں ہر غریب کے لیے مدرسہ اور کتب خانہ بناؤں گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کا دل خوش ہو گیا۔ تیسرا مشکل۔ شہزادی کی محبت کا امتحان۔ آخری امتحان یہ تھا کہ اگر شہزادی اصل میں اس شہزادے سے محبت کرتی ہے تو وہ اس کے لیے کوئی بھی قربانی دے سکے۔ وزیروں نے کہا کہ اگر شہزادی اصل میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے تو وہ اپنے باپ کا محل چھوڑ کر ایک عام انسان کی طرح رہ سکے۔ شہزادی بنا کسی شکایت کے اپنے شوہر کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں جا بسی۔
کو تیار ہو گئی۔ جب بادشاہ نے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ اس کا داماد اصل میں ایک عظیم انسان ہے۔ نایاب بادشاہ اور نئی ریاست بادشاہ نے اپنی کرسی چھوڑ دی اور اپنے بیٹا اور داماد کو حکومت دے دی۔ شہزادہ ایک عظیم بادشاہ بنا جو صرف تخت سے نہیں بلکہ عقل اور انصاف سے ریاست چلاتا تھا۔ وزیر جو اس کے خلاف تھے وہ بھی اس کی طاقت کو مان گئے۔ شہزادہ اور شہزادی نے مل کر ایک نیا دور شروع کیا جس میں ہر کوئی خوشحال تھا۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اصل بادشاہ وہ نہیں جو تلوار سے جیتا بلکہ جو عقل اور انصاف سے حکومت کرے۔ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ سونا نہیں بلکہ علم ہے۔ سچی محبت ہر امتحان میں کامیابی ہوتی ہے۔ اس طرح ایک بادشاہ کا عجیب فیصلہ جو پہلے سب کو غلط لگ رہا تھا آخری میں ثابت کر دیا کہ وہ اصل میں سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ دوستو، اگر اس ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرو۔ خدا حافظ۔